حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور اس بات کا اقرار کرایا کہ کبھی بھی کسی سے کوئی چیز نہیں مانگو گے۔ چنانچہ میں نے اس بات کا اقرار کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارا کوڑا بھی گر جائے تو کسی سے نہ مانگو، یعنی کسی سے اٹھانے کے لیے بھی نہ کہو، بلکہ تم خود سواری سے اتر کر اسے اٹھا لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزانہ صبح کے وقت دو فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک فرشتہ تو سخی کے لیے یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو بدل عطا فرما، جبکہ دوسرا فرشتہ بخیل کے لیے بد دعا کرتا ہے کہ اے اللہ بخیل کے مال کو تلف کر دے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس جگہ مال خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو وہاں اپنا مال خرچ کرو، اور یہ شمار نہ کرو کہ کتنا خرچ کروں اور کیا خرچ کروں، نہیں تو اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں شمار کرے گا، یعنی اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں برکت ختم کر کے تمہارا رزق کم کر دے گا، اور جو مال تمہاری حاجت و ضرورت سے زائد ہو اسے حاجت مندوں سے روک کر نہ رکھو، نہیں تو اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں اپنی زائد عطا و بخشش روک لے گا۔ نیز یہ کہ تم سے جو کچھ بھی ہو سکے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے رہو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فاقہ یعنی سخت حاجت سے دوچار ہو اور اس کو لوگوں کے سامنے بطور شکایت بیان کر کے ان سے حاجت روائی کی خواہش کرے تو اس کی حاجت پوری نہیں کی جائے گی، اور جس شخص نے صرف اپنے اللہ سے اپنی حاجت کو بیان کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جلد فائدہ اور اطمینان عطا فرمائے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میرے ساتھ اس بات کا عہد کرے کہ وہ لوگوں کے آگے دست سوال دراز نہیں کرے گا تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔